بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بحیرہ طبریہ ایک ایسی جھیل ہے جو اب آہستہ آہستہ خشک ہو رہی ہے۔ اس جھیل کا خشک ہو جانا ایک ایسے دن کو دعوت دینا ہے جو ایک دن اس روح زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کو دہلا کے رکھ دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحیرہ طبریہ جھیل اتنی پراسرار کیوں ہے اور اس کے خشک ہو جانے کے بعد دنیا کی تباہی کا آغاز کیسے ہوگا۔ یہودی اس جھیل کے خشک ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اور اس جھیل کے اندر ایسے کون کون سے راز دفن ہے جس کے بارے میں صدیوں پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا، اور اس جھیل کے خشک ہو جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج اور کس طرح قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا اور بالآخر اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ جھیل ایک ایسی سرزمین پر واقع ہے جو سرزمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے نیچے صدیوں کے راز ابل رہے ہیں۔ بحیرہ طبریہ جھیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جھیل سے بہت سارے انبیاء کرام نے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھایا، اور اس جھیل کے کنارے تاریخ کے بہت بڑے بڑے قافلے گزرے۔ لیکن آج یہ پراسرار جھیل دم توڑ رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل صرف پانی کا ایک ذخیرہ نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ نشانیاں ہر ایک انسان کے دل کو لرزا کر رکھ دے گی۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا گروہ نکلے گا تو یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس جھیل کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب اس گروہ کے آخری لوگ اس جھیل پر پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، آج اس جھیل کے پانی کا خشک ہونا اس ہولناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب اس دنیا پر ظلم کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور اس دنیا کی تباہی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ بحیرہ طبریہ جھیل شمالی فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں شہر ناصرت کے مشرق میں واقع ہے، اور یہ دنیا کے سب سے نچلے خشکی والے علاقے میں موجود ہے، جو علاقہ اسے قدرتی طور پر محفوظ بناتا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ یہ جھیل سطح زمین کی دوسری سب سے نچلی جھیل ہے۔ پہلی سب سے نچلی جھیل بحر مردار ہے۔ پیارے دوستو، اس جھیل کے اندر بارشوں، پہاڑوں کے چشموں اور شمال سے جنوب کی طرف بہنے والے دریائے اردن کا پانی آتا ہے، اور یہ جھیل صرف میٹھے پانی کی جھیل نہیں بلکہ اسرائیلی ریاست کے لیے پانی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، جہاں سے اسرائیل ہر سال بے شمار پانی حاصل کرتا ہے، اور اسی پانی کو زرعی اور گھریلو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس جھیل کا پانی مسلسل موسمی تبدیلی کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ جھیل خشک ہوتی جا رہی ہے۔ اس جھیل کے پانی کا خشک ہونا یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہودیوں کی پرانی کتابوں کے اندر اس جھیل کے خشک ہونے کا تعلق مسیح دجال کے ظہور کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی یہ جھیل خشک ہوگی تو ان کا نجات دہندہ یعنی مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، اور یہودیوں کے نزدیک اس جھیل کا خشک ہونا خداوند کا دن یعنی آخری جنگ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہودیوں کے مذہبی پیشوا ہر سال اس جھیل کے پانی کو چیک کرتے ہیں اور اس کی سطح کی پیمائش کرتے ہیں، اور اس جھیل کو آنے والی کائناتی تبدیلیوں کی پیش گوئی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہی بحیرہ طبریہ جھیل خشک ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، جس کی مدد سے یہ یہودی پوری قوم پر غلبہ پا لے گی، اور ایک بار پھر یہ قوم پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ اس جھیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی سب سے خوفناک نشانی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا
تو ان کے ساتھ اس جھیل کا بھی ذکر فرمایا، یعنی یہ جھیل وہ پہلا مقام ہوگا جہاں سے یاجوج ماجوج گروہ گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بحیرہ طبریہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں جہاں یاجوج ماجوج قوم آج قید ہے، اور قرب قیامت میں جہاں سے یہ قوم ظاہر ہوگی۔ بحیرہ طبریہ کا خشک ہو جانا اگرچہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی نشانی نہیں، لیکن یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ایسی خاص نشانی ہے جس کے بعد پے در پے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ نمبر 2، دجال کا ظہور ہونا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج قوم کا خروج ہونا۔ نمبر 5، دخان۔ نمبر 6، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 7، دابۃ الارض، زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات۔ اور نمبر 10، ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس دور کے اندر قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہے، اور صرف چند ایک ایسی چھوٹی نشانیاں باقی ہے جن کا ظہور ابھی ہونے والا ہے۔ قیامت کے ان چھوٹی نشانیوں کے ظہور کے بعد جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد اس دنیا میں رہنے والی ہر ایک انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی بھی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا خروج ہونا۔ اور نمبر 3، دابۃ الارض کا نزول ہونا۔ پیارے دوستو، یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور کسی بھی انسان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت سے پہلے اس پوری روح زمین پر ہر طرف کفر کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا۔ اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف اس طرح واپس لوٹ جائے گا جس طرح یہاں سے نکلا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس دنیا کے اندر ہر طرف اسلام کا غلبہ کر دیں گے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پوری روح زمین پر اسلام کی حکومت ہوگی، اور پھر جب اس دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چلائے گا جو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس وقت تمام کے تمام مومنین اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس روح زمین پر ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا اور اس روح زمین پر موجود انسان دنیا کی بدترین انسان ہوں گے اور دنیا کے بدترین کافر ہوں گے، اور قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت کافروں پر قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی اور اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چرند و پرند موجود نہ ہوگا۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات موجود ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دوبارہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور دوبارہ سے سور پھونکنے کا کہیں گے، اور پھر دوبارہ سے تمام تر مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام تر لوگوں کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے،
اور جو لوگ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور کفر کو خوش کرتے رہے اور اہل کفر کی میت اختیار کرتے رہے، وہ روز قیامت یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے جو سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔